مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا. یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں, 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں, تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا, جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. دل کے کانوں سے سننا, یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی دولانیاں نہیں, معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ زبان کیا تھی, کن کی کنجی تھی, وہ منہ کیا تھا, اللہ اکبر. وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی, میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے, اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے, جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے. ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن, اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا, بلکہ اللہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا, بڑے سے بڑا قوت والا, بڑے سے بڑا طاقت والا. تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا, اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے, ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے, جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی, کھلے سر نکلتی تھی, ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا, ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا. اب بتاؤ اللہ اکبر, گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والی ہو, مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے, زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں, نہ مال آئے گا, نہ اولاد آئے گی, نہ بھائی بہن آئیں گے, نہ شوہر آئیں گے. کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے, دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے پردے کے لیے ہے. سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو. سن لو, ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم, کل بھی تمہیں عزت ملے
ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کے اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو، ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا، آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا، اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو 4 جواب دینا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے، اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں، مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے، اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزد عطا فرماتا ہے۔ بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ، شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے 1-2 گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو، ازواج رسول کی طرف توجہ کرو۔ پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی، پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لرزے تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں
सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना, अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। हम मल्लेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक की बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों के ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुल गप्पाड़ा, लेकिन याद रखना ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं, जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो। बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, तकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है, और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानत हो सीरियलों पर, लानत हो गंदी पिक्चरों पर, इसने कहां ला करके खड़ा किया। शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर। सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती हैं, और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचा
بچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو۔ وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا۔ میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں
ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے، کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 98% لڑکیوں کا یہ ہے، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کے شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں۔ دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت. اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو تعویذ سے بڑھ کر ہے جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے, داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے, ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماؤں, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ نصیب چمکے گا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے. اچھا رشتہ